بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ قربانی کس جانور پر جائز ہے؟ یہ بہت اچھا اور جانکاری دینے والا سوال ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آخر جو وہ قربانی بقرہ عید کو دیتے ہیں کسی جانور پر، کیا اس قربانی جانور پر جائز ہے؟ اگر آپ کا بھی یہ سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے قربانی کس جانور پر جائز ہے۔ اس کا جواب تو سیدھا سا ہے کہ قربانی اس جانور کی جائز ہوتی ہے جو جانور حلال ہوتا ہے، اور جو جانور حرام ہے ان پر قربانی کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ قربانی صرف حلال جانوروں پر ہی جائز ہے۔ دوستو، یہاں تو ہمیں اس چیز کا جواب مل گیا کہ قربانی کس جانور کی جائز ہے۔ اس کا جواب ہے کہ حلال جانور پر قربانی جائز ہے، لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو حلال ہیں لیکن ان پر قربانی نہیں کی جا سکتی اور ان کی قربانی نہیں مانی جاتی۔ تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کس حلال جانور پر قربانی جائز ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، قربانی دینے کے بعد ہمیں گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں میں، دوسرا حصہ پڑوسی اور رشتہ داروں اور دوستوں میں، تیسرا حصہ ہم خود اپنے گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم وہیں کسی چھوٹے جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس میں لگ بھگ نہ کے برابر گوشت ملے گا، تو ہم اسے 3 حصوں میں کیسے بانٹ پائیں گے؟ اسی لیے کچھ ایسے حلال جانور ہیں جو ویسے تو ہم قربان کر کے کھا سکتے ہیں لیکن ان پر قربانی نہیں دے سکتے۔ کچھ حلال جانور جن پر قربانی جائز ہے اور جن پر قربانی نہیں جائز، ان کے نام ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ نمبر 1، ان حلال جانوروں پر قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ ایسے جانور ہیں جن پر قربانی جائز نہیں ہے، یعنی کہ آپ ان قربانی نہیں دے سکتے، یعنی کہ ان کے اوپر قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانور یہ ہیں: مرغا مرغی، تیتر، کبوتر، بکری اگر پیٹ سے ہو یا پہلے بچے دے چکی ہو، اور مچھلی، چھوٹا پنچھی۔ تو ایسے یہ کچھ جانور ہیں جن پر قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اب چلیے ان جانوروں کے بارے میں جان لیتے ہیں جن پر قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، ان حلال جانوروں پر قربانی جائز ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو ان پر قربانی جائز ہوتی ہے، اور ان کے نام یہ ہیں: بھیڑ، بکرا، بکری جو ابھی بچے نہیں دی ہو، اونٹ، گائے، بھینس۔ تو دوستو، کچھ ایسے جانور ہیں جو حلال بھی ہیں اور بقرعید پر ان میں قربانی بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس پر قربانی جائز ہے۔ آپ ان جانوروں پر قربانی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی شرط ہے جن کا خیال رکھ کر کے ہی آپ قربانی دے سکتے ہیں، اور اگر وہ شرط پوری نہ ہو تو قربانی نہیں دے سکتے۔ تو آئیے اب آپ کو قربانی کے جانور کی کچھ شرطوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس قسم کے جانور پر قربانی جائز ہے اور کس حلال جانوروں پر قربانی جائز ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قربانی کے لیے ہمیں پاک اور حلال جانور ہی چاہیے، لیکن اب ہم کچھ شرط جان لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس حلال جانور پر قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی شرط یہ ہے: قربان ہونے والا جانور تندرست ہو، جانور کوئی بیمار نہ ہو، قربانی کا جانور بہت چھوٹا نہ ہو۔ اگر بکرا بھیڑ ہے تو 1 سال سے اوپر کا ہونا چاہیے، اگر بھینس ہے تو 2 سال، اگر اونٹ ہے تو 5 سال سے بڑا ہونا چاہیے۔ بکری اور بھیڑ میں صرف 1 لونگ پر قربانی دی جا سکتی ہے، وہی گائے، بھینس اور اونٹ پر 7 حصے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ جانور جنم سے اندھا یعنی پیدائش سے اندھا نہ ہو، اور نہ ہی اس کی آنکھیں پھوٹی ہو۔ آنکھ بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے۔ جانور کی پونچھ اور اس کے کان کا
1/3 سے زیادہ حصہ خراب نہیں ہونا چاہیے، بھلے ہی پیدائش سے ہو یا کسی چوٹ سے ہلاک ہو گیا ہو۔ قربانی کے جانور کو کسی قسم کی چوٹ نہیں لگی ہونی چاہیے۔ جانور کا سینگ جڑ سے نہیں ٹوٹا ہونا چاہیے، یعنی کہ جو اس کے سینگ ہوتے ہیں وہ جڑ سے ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ پتلا یا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جانور لنگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور اور اس کا کوئی بھی انگ اس طرح سے خراب نہ ہو، یعنی اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس طرح سے خراب نہ ہو، اس کے جسم سے ایسا کام نہ کر پائے جو اس جگہ سے کرنا چاہیے تھا۔ جس جگہ پر قربانی ہونی ہے اس جگہ تک خود چل کر یا دیکھ کر نہ جا سکے، اس میں اتنی طاقت موجود نہ ہو۔ قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ٹوٹے ہیں تو آدھے ٹوٹے ہوئے دانت یا زیادہ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ دوستو، کچھ ایسی شرط ہے جو قربانی کے شرط یا قربانی کے جانور کی شرط کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو دوستو، ہم نے جو آپ کو ابھی بتایا وہ شرط پوری ہونے پر کسی بھی جانور کی بقرعید پر قربانی مانی جاتی ہے۔ تو چلیے اب آپ کو قربانی کی شرطیں بتاتے ہیں جو دھیان میں رکھنی چاہیے۔ قربانی کی شرطیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں اگر آپ اپنی بقرعید کی قربانی قبول کروانا چاہتے ہیں اور بقرعید کا پورا ثواب پانا چاہتے ہیں تو ہلاک کیے والے جانور کا دوسرے جانور کے سامنے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جانور اکیلے اکیلے قربان ہوں گے۔ چاقو کی دھار جانور کے سامنے نہیں بنانی چاہیے، یہ غلط کام ہے، اسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کافی لوگوں سے یہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے۔ جانور کو ایک بار میں قربان کرے، یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے کر کے اسے قربان کریں، بلکہ جلدی سے اس کی روح کو آزاد کریں۔ جانور کو کم سے کم درد ہونا چاہیے۔ جب تک قربان کیا جانے والا جانور پوری طرح سے ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی چمڑی اتارنا نہیں چاہیے۔ قربانی دیتے وقت یہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ قربانی کی دعا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ قربانی کے وقت کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے قربانی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ قربانی کا خون نالی یا گندی جگہ پر نہیں بہنا چاہیے۔ سب سے اچھا یہ ہوگا کہ گڈھا کھود کر کے قربانی کا خون اس میں ڈال دیا جائے، لیکن دوستو اب تو گھر پکے ہوتے ہیں، اس میں گڈھا کھودنا محال نہیں ہوتا، تو لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ کہیں سے ڈھیر ساری مٹی لے آئیں اور اس مٹی کو اس جگہ پر پھیلا دیں، یعنی کہ جہاں پر قربانی کا خون بہے گا وہاں پر مٹی کو ڈال دیں، اور جب جانور قربان ہو جائے اس کا جو خون نکلے گا وہ ساری مٹی میں سوکھ لے گا، اور پھر اس مٹی کو اٹھا کر کے کہیں لے جا کر کے دفنا دینا چاہیے۔ ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی دینے تک ناخن یا بال نہ کاٹیں جس کے نام پر قربانی ہونی ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جانور کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے، کس جانور پر قربانی ہوتی ہے، کس جانور پر قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرے ہوں گے اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔